وسلم کی مسجد آپ کے شہر میں ضرور جانا چاہیے. اور حکومتوں نے یا ہماری کمپنیوں نے اپنے اس سفر حج کا حصہ بنایا ہوتا ہے کہ کچھ دن ہم نے مدینہ منورہ میں ٹھہرنا ہے. اب ہم مدینہ منورہ میں کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جب مدینہ منورہ کی طرف ہم عزم کریں، عازم مدینہ ہوں، تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ مسجد نبوی کی زیارت. یہ وہ مقدس ترین مسجد ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ مسجدی ھذا، میرے اس مسجد کے اندر یعنی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے، خیر بہتر ہے الف صلاۃ، ہزار نماز سے. ہم یہاں پہ 1000 نماز پڑھ لیں، 1000 مرتبہ نماز پڑھ لیں، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا ان 1000 نمازوں سے بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا بیت اللہ میں نماز پڑھنا میری مسجد سے 100 گنا بہتر ہے، یعنی وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ نے آپ کو توفیق بخشی، اللہ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ وہاں تک پہنچائے، اور آپ وہ ساری رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو سمیٹیں جن کا وعدہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہم مسجد نبوی میں جائیں گے تو ہم یہاں کچھ باتیں غلط العام ہیں. 40 نمازوں پڑھنے کی رسول اللہ سے ایسی کوئی بات نہیں آتی. اسی طرح اور بہت سی باتیں ہیں جو وقت آنے پہ ساتھ ساتھ جو ذہن میں آئیں گی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. اس مسجد کے اندر بیت اللہ میں مرد و خواتین اکٹھے اندر چلے جاتے ہیں. اندر جا کے اس طرح پارٹیشنیں بنی ہوئی ہیں، خواتین اس میں چلی جاتی ہیں، مرد. یہاں پہ انٹرس ہی الگ الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، خواتین کے لیے الگ ہے. یہاں جا کے کوئی اسپیشلی کام نہیں، سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی کریم کی ذات مطہرہ پر درود پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں. اس مسجد کے اندر ایک جگہ ہے، یہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے جہاں پہ آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جو شخص مسجد نبوی میں جائے کوشش کرے کہ وہ ریاض الجنہ میں جا کے نفل پڑھے، وہ ایسے ہے جیسے جنت میں نماز پڑھ رہا ہے. ساری مسجد میں اور رنگ کے قالین ہیں، یہاں لائٹ گرین رنگ کے قالین ہیں، بلکہ اب تو پارٹیشن کر دی گئی ہے. اس میں جانے کے لیے ایک اپلیکیشن ہے، وہاں پہ آپ کو جا کے اجازت طلب کرنا ہوگی. وہ آپ کو دوسرے دن وقت دیں گے کہ فلاں وقت آپ تشریف لے آئیں تو آپ کو اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا. پھر 15 سے 20 منٹ آپ کو دی جائیں گے، آپ نفل بھی پڑھ لیں، آپ دعائیں بھی مانگ لیں، یہاں پہ بیٹھیں. خواتین کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد یہ تقریباً 11 بجے تک یہاں انٹرس ہوتی ہے. وہاں مردوں کے لیے یہ آدھی جگہ بند کر دی جاتی ہے. خواتین کو مختلف زبانوں میں ان کی گائیڈز ہوتی ہیں، وہ انہیں لے کے ریاض الجنہ میں جاتی ہیں. خواتین اس وقت جا کے یہاں پہ نوافل ادا کر سکتی ہیں، درود و سلام پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح اس سے آگے باب السلام ہے آپ کے پاس، روزہ ہے، ہاں. پھر آپ جو ہے نا اس سے آگے ایک دروازہ ہے جسے مردوں کے لیے، خواتین کے لیے وہی ہے رستہ جو آپ صبح فجر کی نماز کے بعد آئیں گی اور 10، 10:30، 11 بجے تک وہ آپ کو نبی کریم کے روضہ مبارک کے پچھلی طرف آپ زیارت کر سکیں گی، درود و سلام پڑھ سکیں گی. مردوں کے لیے ایک دروازہ ہے باب السلام، وہاں سے مرد سارا دن 24 گھنٹے کسی بھی وقت داخل ہو سکتے ہیں.
ان کو درمیان میں راہداریاں بنائی گئی ہیں، ان راہداریوں میں گزرتے ہوئے یہاں سے گزریں گے، اور جب یہ یہاں پہنچیں گے تو یہاں پہ ہنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ چھوٹا سا گول بورڈ لگا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا یہاں نبی کریم کی قبر مطہرہ ہے۔ تو وہاں پہ ہم اللہ کے نبی کے لیے درود و سلام یہ پڑھیں گے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیک یا رسول اللہ، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب آپ 2 قدم آگے ہوں گے تو ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوگا ہنا السلام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ وہاں کہیں گے السلام علیک یا ابا بکر۔ پھر تھوڑا سا آگے ہوں گے تو ایک اور چھوٹا سا بورڈ لگا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا ہنا السلام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جب آتے تو کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، پھر کہتے السلام علیک یا ابا بکر، پھر اپنے والد محترم کی قبر مطہرہ کے پاس سے گزرتے کہتے السلام علیک یا ابتا، اے میرے بابا جان اللہ آپ پہ سلامتی بھیجے۔ سلام کا مطلب سلامتی بھیجنا ہے۔ تو یہاں پہ بہترین جو ہم سلامتی کی دعا مانگ سکتے ہیں وہ ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ اس طرح ہم یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ کے پاس زیارت کے لیے جب گزریں تو یہ کہتے ہوئے پھر باب جبریل سے ہم باہر نکل جائیں گے، کیونکہ یہاں سے واپس آنا جانا نہیں، باب السلام سے ہم داخل ہوں گے، باب جبریل سے باہر نکل جائیں گے۔ تو یہ مسجد نبوی کے اندر ہمارے معاملات ہیں۔ اس کے بعد ہم